جنات کا تحقیقی وفد حجاز کے میدان میں اوقاس کے بازار کے قریب کھجوروں کے درختوں کے نیچے پہنچا تو جنات آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا، یہ کلام جو پڑھا جا رہا ہے اسی کی وجہ سے آسمانوں پر ہمارا داخلہ روک دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ صبح کا نورانی وقت اور قرآن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس تاثیر کا کیا عالم ہوگا۔ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ جنات سن کر فوراً گرویدہ ہو گئے اور دولت اسلام کے ساتھ لوٹے۔ یہ جب واپس لوٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دین کا داعی مبلغ بنا کر بھیجا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی قوم جنات کو ڈر آخرت کا سنائیں اور اللہ کی اطاعت کی دعوت دیں۔ جنات نے جا کر اپنی قوم کو کس طرح ایمان کی دعوت دی۔ خیر البشر بخیر البشر امام عبداللہ مکی لکھتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں شیاطین جنات بتوں کے اندر سے بولتے تھے اور جاہل یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے اللہ بول رہے ہیں ان کی اور بھی پوجا کرتے تھے۔ جس وقت بہت سے جنات مسلمان ہو گئے تو ان مسلمان جنات نے بتوں کے اندر بولنے والے جنات کے خلاف مزاحمت کی اور ان کو بولنے سے روک دیا، تو بہت سے بت پرست اپنے سابقہ عقیدہ شرک سے توبہ طیب ہوئے۔ مسلمانوں، یہ قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر ہے کہ باطل طلسم خود بخود ٹوٹنے لگ جاتے ہیں۔ ان کی صورت دیکھ کر آنے لگی یاد خدا، نور رخ ان کا چراغ وہ راہ عرفاں ہو گیا۔ عرب قوم کی گمراہی و ضلالت میں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، پھر وہی عرب دنیا کے امام بن گئے اور یہ برکت فیض تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہدایت کا۔ تو اس وقت کے انتہائی گمراہ، وحشی، ظالم، قاتل، ڈاکو، شرابی ٹھیک ہو سکتے ہیں تو کیا آج ایسے لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ اس وقت کا قاتل معاشرہ، خوب خطر کا معاشرہ، امن، اخوت، بھائی چارے کی فضا میں تبدیل ہو سکتا ہے تو آج کا ترقی یافتہ معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ دنیا سے خوف و خطر کے بادل چھٹ سکتے ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کے حامل بیدار ہوں اور قرآن پر عمل پیرا ہوں۔ عرب کی جہالت کی انتہا یہ تھی کہ مسند دارمی ہے کہ کان الرجل فی الجاہلیۃ اذا سافر حمل معه 4 احجار 3 يقدر بها والرابع يعبده، کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کی حالت یہ تھی کہ ایک آدمی سفر میں 4 پتھر اٹھا لیتا، 3 سے استنجا کرتا، ایک کی ان میں سے پوجا کرتا، یعنی ایک کو خدا بنا لیتا، وہی استنجے کے ڈھیلے اور وہی معبود۔ روح البیان میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یمن میں رہنے والے ایک مرد آصاف اور عورت نائلہ تھی، دونوں میں ناجائز تعلقات تھے۔ زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق حج کرنے گئے، عین کعبے کے اندر دونوں بدبختوں نے بدکاری کی، فوراً ان پر قہر خداوندی نازل ہوا اور یہ دونوں مسخ ہو گئے اور پتھر بن گئے۔ اہل مکہ نے ان کو خانہ کعبہ سے نکال کر اور کعبہ کے دیواروں پر ایک کو ایک طرف اور دوسرے کو دوسری طرف رکھ دیا، اور چند روز کے بعد انہی لوگوں نے انہی ملعونوں کو معبود بنا دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت میں ان کی پوجا ہوتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرا کر غارت کر دیا، اور یہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے طرح طرح کے بت بنائے ہوئے تھے، 360 بت، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بت بھی تھا، حضرت مریم علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بھی تھا، اسی طرح حضرت حابیل کا بت بھی تھا جن کو اس کے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا، اور یہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ اور ان کو جب کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مگر ہم جو ان کو پوجتے ہیں چھوٹے معبودوں کو تو یہ آخرت میں ہماری اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے۔ اس طرح ان کے عقل مارے گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت تبلیغ فرمائی، جو دین کے داعی بنے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا و آخرت میں چمکایا، اور جو ان سے انکاری ہو گئے تو دنیا میں برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے اور ایمان صالح عطا فرمائے اور ایمان خاتمہ ایمان بالایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔